نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین بار بار فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہو، رب کی نعمتوں کو جٹلاتے ہو، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ الحمدللہ آج ہم جب درختوں کو دیکھتے ہیں تو درخت اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ درخت جو ہے جب انسان اپنا آکسیجن خارج کرتا ہے، اور آکسیجن لینے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آکسیجن لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جب ہم آکسیجن خارج کرتے ہیں تو اس کو جذب کرنے کے لیے بھی کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ درخت جذب کرتے ہیں۔ درختوں کے حوالے سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ درخت جہاں انسان کے لیے، حیوانوں کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں، پھل پھول اور درختوں سے ماشاءاللہ انسان ہی کیا بلکہ حیوان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اپنے تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمیں خود بھی درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جہاں شجرکاری ہو رہی ہو اس میں باقاعدہ حصہ بھی لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ نحمد و نصلی علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ تھا کہ ملیر جو ہے سرسبز و شاداب سرسبزی تھی، یہاں پر پھل تھے، یہاں پر سبزیاں تھیں، ہریالی تھی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہاں پہ خشکی ہو گئی۔ یہاں پہ جو کھیت اور باغ ہوتے تھے ان کی جگہ بلڈنگوں نے لے لی، اور بارش کی کمی کی وجہ سے پانی کی قلت ہو گئی۔ پانی کی قلت کی وجہ سے بورنگ ہو رہی ہے، اور جو نیچے تک بہت زیادہ گہرا پانی ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے درختوں کی کٹائی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر گھر میں درخت ہوا کرتے تھے، اب ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے، اور اگر موسم کو بہتر بنانا ہے اور پانی کی قلت کو دور کرنا ہے، بارشوں کی قلت کو دور کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شجرکاری مہم کریں۔ صغیر بھائی ATI اور المصطفیٰ ویلفیئر نے جو ہے یہ بہت اچھا ایک پروگرام شروع کیا ہے شجرکاری کا۔ یہ بہت ضروری ہے، ہماری بقا کے لیے ضروری ہے، اور کوشش کریں کہ ہر شخص ایک ایک پودا ضرور لگائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن طلبہ اسلام کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کا آغاز ہوا ہے، اور ہمارے محترم حاجی محمد حنیف طیب کی زیر نگرانی، زیر قیادت یہ مہم چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حنیف طیب صاحب کو مکمل صحت، تندرستی، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی خدمات قابل تحسین ہے۔ آج کا یہ ملیر کا پروگرام جس میں ہمارے تمام احباب موجود ہیں منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ شجرکاری مہم آئندہ بہت برکت والی ہوگی، اور بارشیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ اس مہم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے طارق انٹرپرائز اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے سے شجرکاری مہم شروع ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے یہاں موجود ہیں۔ شجرکاری انسان کی صحت کے لیے، معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پوری دنیا میں موسم کی تغیرات کی وجہ سے زلزلے بھی بہت آ رہے ہیں، طوفان بھی بہت آ رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہماری زندگی پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کم سے کم ایک پودا لگائے، اور نیم کا درخت کا ایک پودا لگانا وہ 100 انسانوں کو آکسیجن دینے کے برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو جو ہے شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینا چاہیے، نہ صرف پودا لگانا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لگانا چاہیے۔ اگر کسی ایک شخص نے ایک پودا لگا دیا
تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور طارق انٹرپرائز کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ آمن والوں کی حمد امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود السلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام ہی احباب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح امسال بھی انجمن طلباء اسلام اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے علاوہ محترم جناب طارق محمود صاحب کی کاوش اور تعاون سے، ایسے ہی محترم جناب صغیر انجم صاحب کے تعاون سے ہفتہ شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس موقع پر جہاں بڑوں نے باقاعدہ شجرکاری میں حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو الحمدللہ سمر کیمپ کے وہ طلباء جنہوں نے الحمدللہ 50 روز سے بھی کم وقت میں یہاں باقاعدہ تربیت حاصل کی، اور تربیت کے دوران الحمدللہ مختلف موضوعات پر انہوں نے گفتگو بھی کی، سو الحمدللہ شجر کے حوالے سے بھی انہوں نے بہترین گفتگو کی ہے، اور ابھی آپ ان کی گفتگو سنیں گے بھی۔ جب ان کی گفتگو انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ پھول کیسے مہکتے پھول ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس کم عمری میں ان کو اتنا شوق و ذوق عطا فرمایا ہے، اور ان کی اچھی معلومات ہیں۔ اسی طرح سے میں آج اپنے ہونہار بچوں کے ساتھ ساتھ تمام سامعین کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درخت کیا ہے، یہ اللہ کی جہاں نعمت ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس درخت کا کام کیا ہے۔ اس درخت کا کام یہ ہے، جہاں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ درخت آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا معاملہ کرتا ہے، یعنی آکسیجن خارج کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے، ماحول کو اچھا کرتا ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو درخت ہوتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بیان کرتے ہیں۔ ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان سے آپ کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑوا کر خود اپنے ہاتھوں سے اس قبر پر اس ٹہنی کو لگا دیا، اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہوگی، تر رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر کرتی رہے گی، اور اس کے ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ مرنے والے کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہاں دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غائبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ مرنے والے کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ چغل خور تھا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچیں اور چغلخوری سے بھی بچیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ آج جو الحمدللہ ہم اپنے مرنے والوں کی قبر پر آبپاشی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں لگا دیتے ہیں، لگانی بھی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہی اللہ کا ذکر کرنے والی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذکر سے بھی اللہ رب العالمین مرنے والوں کی مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ اگر ایک پودے کو، ایک درخت کو اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے اتنی اہمیت ہے، تو حضرت انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے مرنے والوں کی اصالِ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر اصالِ ثواب کرے گا تو کتنا اجر و ثواب اور اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس درخت کو دیکھیے کہ وہ یہ بھی تو ایک درخت ہی تھا کہ جس درخت نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر امام الانبیاء خاتم النبیین خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد میں جب ممبر بنا کر رکھوا دیا گیا تو کیا ہوا کہ اب اس تنے نے یہ محسوس کیا کہ کاش جو پہلی محبت اور جو سرکار دو عالم سے جو مجھے قربت اور نسبت میسر آئی تھی، اب تو میں اس سے محروم ہو گیا۔ تو وہ زارو قطار رونے لگا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کروا دوں، اور اگر تم چاہو تو پھر میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے اپنے لیے یہی پسند کیا۔ سو الحمدللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شجر کے اس تنے کو باقاعدہ دفن کر دیا۔ اب قیامت کے دن وہی شجر اور وہی درخت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میں بار دیگر محترم جناب
اویس آفاقی صاحب کو بھی، اور محترم الحاج محمد حنیف طیب صاحب کو بھی، اور علاوہ ازیں محترم طارق بھائی کو بھی، اور محترم انجم صغیر صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان نے ماشاءاللہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نعمتوں کے ساتھ ساتھ درخت جیسی نعمتوں کا بھی خیال رکھنے کی توفیق اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ KTI کا جو ایک چینل ہمیں ملا ہے اس کو باقاعدہ سبسکرائب بھی کیا جائے، اس کو سنا بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ دورانِ گفتگو جو مجھ سے سہو ہو گیا تو اللہ معاف فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین محفل اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس اہم اور وسیع اہم ترین ضرورت پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے شجرکاری کی اہمیت۔ درخت زمین کا حسن، دھرتی کا زیور اور انسانی زندگی کی بقا کی ضامن ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ درخت ہیں تو ہم ہیں، اور اگر درخت نہیں تو انسانی زندگی کا وجود خطرے میں ہے، تو یہ بالکل سچ ہوگا۔ ہر ایک شاخ میں قدرت کا سلام لکھا ہے، ہر ایک شاخ میں قدرت کا پیام لکھا ہے، یہی تو آنے والی نسلوں کے لیے حیام لکھا ہے۔ شجر لگانے سے بڑھ کر نہیں کوئی تحفہ، شجر لگانے سے بڑھ کر نہیں کوئی تحفہ، یہی تو آنے والی نسلوں کے لیے پیغام لکھا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج میں شجرکاری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ درخت زمین کو مضبوط بناتے ہیں اور مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں۔ جب درخت ختم ہو جاتے ہیں تو بارشوں کے دوران مٹی بہہ جاتی ہے، تری زمینیں متاثر ہوتی ہیں اور سیلاب کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بارشوں کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ درخت بادل اور نمی کے توازن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شکریہ۔ دوستوں السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو درختوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی۔ درخت جانوروں اور پرندوں کے گھر بھی ہوتے ہیں۔ بے شمار پرندے درختوں پر گھونسلے بناتے ہیں اور مختلف جانور جنگلات پہ رہتے ہیں۔ جب درخت کاٹے جاتے ہیں تو یہ مخلوقات اپنے مسکین سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس طرح قدرتی توازن متاثر ہوتا ہے اور کئی اقسام کے جانور اور پرندے ناپید ہونے لگتے ہیں۔ شکریہ۔ ہر شاخ پہ قدرت کا ایک پیام لکھا ہے، ہر شاخ پہ قدرت کا ایک پیام لکھا ہے۔ درخت نے تو محبت کا ہر سلام لکھا ہے۔ شجر لگانے سے بڑھ کر کوئی نہیں تحفہ، شجر لگانے سے بڑھ کر کوئی نہیں تحفہ، یہی ہے آنے والی نسلوں کے لیے تحفہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اسلام بھی ہمیں درختوں کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے اور ماحول کی حفاظت کی ترغیب دی ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قدرتی نعمتوں کی حفاظت کرے اور انہیں ضائع نہ کرے۔ درخت کاٹ کے مت چھین لو فضا کا سکون، درخت کاٹ کے مت چھین لو فضا کا سکون، یہی تو دیتے ہیں ہم کو حیات کا قانون۔ درختوں کو نقصان پہنچانے کا سب سے بڑا نقصان ماحولیاتی آلودگی ہے۔ درخت فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ جب درخت کم ہو جاتے ہیں تو ہوا آلودہ ہو جاتی ہے، جس کے باعث سانس، دم اور دیگر بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ صاف ہوا کے بغیر ایک صحت مند زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ میرا نام نثار زہرا ہے اور میں 6 کلاس میں پڑھتی ہوں۔ شجرکاری ہمارے ماحول کے لیے بہت ضروری ہے۔ شجرکاری درختوں اور پودوں کا عمل ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہانیہ علیم ہے اور میں 7م کلاس کی طالب علم ہوں۔ شجر ہوں پاس تو موسم بھی مہربان رہے، شجر ہوں پاس تو موسم بھی مہربان رہے، ہوا میں تازگی اور دلشاد مان رہے۔ زمین کو سبز بنانا ہے تو شجر اگاؤ، زمین کو سبز بنانا ہے تو شجر اگاؤ، ہر گھر میں محبت کا ایک درخت لگاؤ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ میرا نام سید محمد علی ہے۔ شجر بھی دوسروں کا درد کیا سینے میں رکھتے ہیں، شجر بھی دوسروں کا درد کیا سینے میں رکھتے ہیں، جلیں خود دھوپ میں ہمیں سایہ میں رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رابعہ۔ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ آج پوری دنیا گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے مسائل کا شکار ہے۔ شدید گرمی، غیر متوقع بارشیں، خشک سالی اور طوفانوں کی ایک بڑی وجہ جنگلات کا خاتمہ ہے۔ اگر درختوں کو اسی طرح کاٹا جاتا رہا تو آنے والے سالوں میں یہ مسائل مزید سنگین ہو جائیں گے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ہانیہ۔ درختوں
درختوں کو نقصان پہنچانے کا سب سے بڑا نقصان ماحولیاتی آلودگی ہے۔ درخت فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ درخت ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرنے کے کام آتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر جمع کرتے ہیں۔ اگر کسی طرح یہ درخت ختم ہو جائیں تو دنیا کے تمام انسان، جانور اور پرندے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی بڑی بڑی تباہیاں آ سکتی ہیں۔ درخت ہمیں آکسیجن کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں دینے کے لیے کام آتے ہیں، جیسے کہ لکڑی فرنیچر بنانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے، پھول ہمیں پرفیومز بنانے کے لیے اور خوشبو دینے کے لیے، اور پودے جڑی بوٹیاں، ادویات اور دوائیں بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں دینے کے لیے کام آتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسکول، محلے، گھر اور پارکس میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔ معزز کرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میرا نام ہانیہ ہے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں، زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔